حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبوت ملنے کے کتنے سال بعد وفات ہوئی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ہندہ کی شادی کتنی عمر میں کی؟ راجہ رچرڈ نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر کیا تھی؟ رام نے سیتا سے جب شادی کی اس کی عمر کتنی تھی؟ ہندوؤں کی کتاب والمیکی رامائن میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے والمیکی رامائن میں کہ لکشمن کی سیتا کی چھوٹی بہن ارملا سے شادی کس عمر میں ہوئی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وازواجه واصحابه واتباعه اجمعین۔ یہ بات بہت واضح اور شفاف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں۔ اس میں کسی بھی عقل سلیم رکھنے والے کو کوئی بھی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور قرآن حکیم نے صاف لفظوں میں اس کو بیان فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوالہ عقد میں لیا، ان کو اپنی مرضی سے رشتہ ازدواج منسلک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ کچھ لوگ امہات المومنین کی مقدس، مطہر، مزکہ ذاتوں کے متعلق عرضہ سرائی اور اپنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور اسلام دشمن عناصر ہمیشہ سے ہمارے آخری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں الگ الگ باتوں کو لے کر گستاخی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے تقدس کو پامال کرنے کی لاحاصل کوشش کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے احساسات و جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک ہندو نوپور شرما نامی خاتون نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 9 سال کی عمر میں شادی کو لے کر نہ صرف اعتراض کیا بلکہ آپ کے ساتھ گستاخی بھی کی۔ ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کی ذات پر آنے والی آنچ کو دور کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے جا اتہامات و الزامات کا منہ توڑ جواب دیں۔ اسی مناسبت سے اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 9 سال کی عمر میں جو شادی کی، اس پر اٹھنے والے بے جا اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیے جائے اور اس کے ذریعے سب کی غلط فہمی کو رفع کیا جا سکے۔ ناظرین و سامعین کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کے لیے بلوغت اور عمر کی کوئی شرط و قید نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی اور میری رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ غیر مسلم معترضین عام طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 سال کی عمر میں نکاح کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد نے ایک بچی سے نکاح کر لیا، اس کے پیچھے ان کی شہوت کے سوا کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے معترضین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر شہوت پرست ہوتے تو اتنے حسین و جمیل ہوتے ہوئے سیرت و صورت کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک عین جوانی کے 25 سال کی عمر میں اپنا پہلا نکاح ایک بڑی بیوہ خاتون سے نہ کرتے، کیونکہ عموماً لوگوں کی سوچ کے ساتھ پریکٹیکل یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ عمر کے کسی بھی مرحلے میں کنواری خاتون سے شادی کرتے ہیں۔ اگر نبی کو شہوت مطلوب ہوتی تو آپ ایک بیوہ عورت سے اپنی پہلی شادی ہرگز نہ فرماتے۔ اور معترضین نااہلوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو شہوت مطلوب ہوتی تو آپ پہلی بیوی کے باحیات رہنے تک تقریباً عمر کے 50 برس تک
یعنی بھری جوانی کے 25 سال صرف ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتے۔ اگر نبی کو شہوتی مطلوب ہوتی تو کیا نبی مکہ کی کسی کم عمر کنواری عورت سے نکاح نہ کر لیتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال جب فوت ہوئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 اور نکاح فرمائے۔ ان 10 میں ایک کو چھوڑ کر سب مطلقہ یا بیوہ خاتون ہی کیوں؟ کیا آپ کو نعوذ باللہ شہوت مطلوب تھی، یا کسی کو شوہر مل جائے، کسی کا گھر بس جائے، یہ مطلوب تھا؟ نبی کے ایک دو نہیں، پورے 10 بیوہ مطلقہ عورتوں کے نکاح سے نظر پھیر کر صرف ایک کنواری عورت سے نکاح پر اتنا ویولہ کیوں؟ یہ نا انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح قابل اعتراض ہوتا تو سب سے پہلے کفار مکہ، جنہوں نے آپ کو کیا کیا نہیں کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی پاگل، کبھی ساحر، کبھی شاعر کہا، آپ کو یہاں تک تانا دیا کہ نعوذ باللہ محمد نے اپنے لئے پالک بیٹے زید کی بیوی زینب سے اس کے طلاق کے بعد نکاح کر لیا، وہ بھلا آپ کے اس 9 سالہ نکاح پر چپ کیوں بیٹھتے؟ ان کا نبی کے اس 9 سال نکاح پر اعتراض نہ کرنا بلکہ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت عرب میں 9 سال کی عمر میں نکاح کوئی کبھی اور بعید بات نہیں تھی، بلکہ عام چلن کے حساب سے وہ صحیح اور درست تھا۔ اس حوالے سے چند دلائل بطور تشفی پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ہندہ کی شادی 9 سال کی عمر میں عبداللہ بن عمرو سے کرائی۔ ابو عاص النبیل کہتے ہیں کہ میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئیں اور میں 122 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی 12 سال کی عمر میں ان کا بیٹا پیدا ہوا، تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی شادی 10 سال سے 11 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ عباد بن عباد المہلنی فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں اس نے بیٹی کو جنم دیا اور اس کی بیٹی نے بھی 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا۔ ماضی قریب میں اسی طرح کے ایک واقعہ رونما ہوا کہ 8 سال کی بچی حاملہ ہوئی، 9 سال کی عمر میں بچہ جنا۔ روزنامہ ڈان 1966۔ روزنامہ آغاز میں 1 اکتوبر 1997 کو ایک خبر چھپی کہ ملتان قریب ایک گاؤں میں ایک 8 سالہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور ڈاکٹر نے اس خدشہ کا اعلان کیا ہے کہ وہ زچگی کے دوران ہلاک ہو جائے گی۔ پھر 9 دسمبر 1997 کو اسی اخبار میں دوسری خبر چھپی کہ ملتان ایک 8 سالہ پاکستانی لڑکی نے ایک بچہ کو جنم دیا ہے۔ انٹرنیٹ پر اس قسم کے بے شمار واقعات آپ دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ جب پاکستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول آب و ہوا والے ملک میں 8 برس کی لڑکی میں یہ قوت پیدا ہو سکتی ہے تو عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں 9 سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کون سی تعجب کی بات ہے؟ ذرا آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں جسمانی طور سے فٹ ہو رہی ہے، اس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر بولے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس عمر میں حیض آ سکتا ہے۔ تو جب نکاح کے لیے عمر بلوغت کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی طور سے فٹ ہونا شرط ہے، اور اس شرط پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور سے اتر رہی تھی، تو پھر اس نکاح پر اعتراض کیسا؟ دوسری بات یہ کہ آج کے جو نااہل اور بدقماش اور بد زبان لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے یہاں کے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ ہر جگہ کا ماحول معاشرہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسلامی رول اور قانون نکاح کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ نکاح عمر بلوغت اور ماحول دیکھ کر کیا جائے، بلکہ اسلام کا سیدھا سادہ اصول ہے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں جسمانی اور ذہنی طور سے فٹ ہوں وہ نکاح کر لیں، اور جسمانی ذہنی طور سے فٹ ہونا کبھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ منحصر کرتا ہے کہ وہ کس ملک اور علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کس زمانہ میں رہتے ہوئے کیسی غذا استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے عرب کی سال 8 سال سخت گرم فضا کے ساتھ وہاں کے کھان پان یعنی کھجور، اونٹ، بکروں کے گوشت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گرم آب و ہوا کے ساتھ گرم چیزوں کا استعمال بھی انسان کی جسمانی اور ذہنی تبدیلی پر اچھا خاصا اثر ڈالتا ہے۔ اسی اثر کے نتیجے میں
اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس دور کی دیگر خواتین پر جسمانی ذہنی تبدیلی رونما ہوئی جس کی وجہ سے ان کا نکاح ہوا تو پھر اعتراض کس بات کا؟ آپ دنیا کے الگ الگ ملکوں کے قانون پر ذرا نظر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ چائنا میں کم سے کم شادی کرنے کی جو عمر ہے وہ 21 سال ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 سال ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ میں شادی کی عمر 16 سال ہے۔ امریکہ کے 50 صوبوں میں سے ایک صوبہ پکشک وہاں شادی کرنے کی کم سے کم عمر 14 سال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کا نکاح کی عمر کو لے کر اپنا الگ الگ قانون ہے، الگ الگ مزاج ہے۔ اسلام کا قانون عمر کو لے کر نہیں بلکہ یہ ہے کہ لڑکی جسمانی اور ذہنی طور سے تیار ہونی چاہیے۔ بھلا بتائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب 6 سال کی عمر میں نکاح ہی کر لیا تھا تو رخصتی بھی 6 سال کی عمر میں کیوں نہیں کی؟ 3 سال آپ نے انتظار کیوں کیا؟ اس لیے نہ کہ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے 6 سال میں جسمانی اور ذہنی طور سے اس لائق نہیں تھی کہ ان کی رخصتی بھی ممکن ہوتی، لیکن جب وہ 9 سال میں اس لائق ہو گئیں تو آپ نے رخصتی کی، تو جسمانی اور ذہنی طور سے اس لائق ہونے کے بعد رخصتی پر اعتراض کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شمار متعلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کے بعد ایک باکرہ عورت سے 9 سال کی عمر میں ہی نکاح اس لیے کیا کیونکہ آپ کو اپنے گھر میں ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو باہر کے اثرات سے محفوظ ہو، تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اسے جوں کا توں ریکارڈ کر لے اور امت تک وہ افعال و اعمال دیانتداری سے پہنچا دے، اور الحمدللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے بے شمار مسائل سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھریلو زندگی کا بہت سارا مسئلہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ چنانچہ راویوں کے حساب سے عورتوں میں یہی حضرت عائشہ ہیں جن سے سب سے زیادہ 2210 حدیثیں مروی ہیں کہ جس کی شادی 9 سال کی عمر میں ہو رہی ہے اس کو اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ان معترضین کے پیٹ میں کیوں پیچس اور مروڑ پیدا ہوتی ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 9 سال کی عمر میں رخصتی خود ان کی والدہ ام رومان کراتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سنین۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئیں اور انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سپرد کر دیا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ بھلا بتائیے، ماں سے زیادہ بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو کون جان سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ بیٹی کا خیرخواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ماں اپنی بچی کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو باپے بغیر ایسے ہی شوہر کے حوالے کر دے گی؟ اب بتائیے کہ نہ تو ان کے والدین، بھائی اور بہنوں کو کبھی اعتراض ہوا، نہ معاشرے نے اعتراض کیا، اور نہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر کبھی کوئی نکیر کی، بلکہ خوشی بخوشی اس نکاح کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ محبت الفت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ جائے، اور محبت الفت کے پھول نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری سانس تک ساتھ دیا۔ تو ان معترضین کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھتے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ کم عمری میں شادی کی تاریخی حقیقت، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ میں 9 سال سے 14 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ مثلا پرسنٹ آگسٹین نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی۔ راجہ رچرڈ نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 7 سال کی تھی۔ شہزادہ ہنری نے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ایک نظر ادھر بھی، جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لینا چاہیے۔ ذرا والمیکی رامائن اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ رام نے سیتا سے 6 سال کی عمر میں صرف شادی ہی نہیں کی، بلکہ سیتا کہتی ہیں کہ شادی کے بعد 12 سال تک اکش و اکنشی مہاراج وشرت کے محل میں رہ کر میں نے اپنے پتی شور کے ساتھ سبھی سکھ بھوگے۔ والمیکی رامائن کی قابل غور بات یہ بھی ہے کہ رام اور لکشمن کی شادی ایک ساتھ ہوئی۔ رام کی سیتا سے 6 سال میں تو لکشمن کی سیتا کی چھوٹی بہن ارملا سے کب ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے 4 یا 5 سال میں، کیونکہ ارملا سیتا سے چھوٹی تھی، اور تو اور
1860 تک ہندوستانی قانون میں شادی کے وقت لڑکی کی عمر 10 سال معتبر تھی۔ اگر منوسمرتی کی بات کی جائے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، اس کے اعتبار سے بچی کی عمر شادی کے وقت 12 سال ہونی چاہیے۔ اگر اس کے ہونے والے پتی کی عمر 30 سال ہو اور اگر ہونے والے شوہر کی عمر 24 ہو تو لڑکی کی عمر 8 سال ہونا چاہیے۔ پھر تم اپنی بچی کی شادی کم عمر میں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ اس لیے کہ کم یا زیادہ عمر میں شادی کرنا یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے۔ اس معاملے میں شریعت کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ ہر کسی کو 9 سال میں ہی شادی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ عورتوں سے الگ الگ عمر میں نکاح فرمایا، جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ جس کو جس عمر و مناسب معلوم ہو نکاح کرے۔ ہاں اولا اور افضل ضرور یہی ہے کہ بلوغت کے بعد فوراً نکاح کر لیا جائے، اور اپنی بچیوں کی شادی اس عمر میں مسلمان کیوں نہیں کریں گے؟ اگر نبی اور صحابہ جیسا کوئی شخص انہیں ملے تو اللہ تعالیٰ ان گستاخان کو ہدایت سے نوازیں، اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو ان معترضین اور گستاخان کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔